میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں قحط و اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کل اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کوئی فیسلٹیز ملی ہیں۔ میں آج صرف عمران خان کی نہیں، میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم 6x8 کے سیل میں، جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے، یہ سنک لگا ہوا، پیچھے واش روم ہے، اور یہاں اس کی الماری ہے کتابوں کی، اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے۔ کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ؟ ایک سابق وزیر اعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے، اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف آرڈر سوچ رہا تھا، مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں، شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شاہد تھی، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اور اسی طرح ہمارے پختونخوا کے باچا خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب، جن کو اسیر مالٹا کہتے ہیں، آج سے 80 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی، 100 سال پہلے بھی یہ کہانی تھی۔ کل بھی نواز شریف کو ہتھ کنڈیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے، اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہسبینڈ اور پھر اپنی بیٹی کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت، دوسری عدالت سے تیسری عدالت، اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو ذہنی ازید۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا سوال اس ایوان کے سامنے ہے، آج پھر ہماری باری ہے، کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی۔ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، ان کی باری کب آئے گی؟ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو 25 کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ایک ڈیتھ سیل کے ٹریپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تصدیق نہیں کی جا رہی۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ تصدیق اس ایوان کی ہے، یہ تصدیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے، یہ تصدیق 25 کروڑ کی ہے۔ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا۔ شکریہ جی۔ جناب مبارک زیب صاحب، اس کے بعد سید مصطفیٰ کمال صاحب۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب اسپیکر، دو بڑے اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرگودا میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں کے خلاف اینٹی ٹیررزم کورٹس میں پرچے ہوئے ہیں، بشمول میرے۔ وہاں پہ جناب اسپیکر ہمارے ساتھیوں کو جیل سے رہا کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ رہا ہو کے باہر آ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو اڑن تشتریاں لینڈ ہو رہی ہیں، اور خلائی مخلوق کوئی آ رہی ہے سر، یا پتہ نہیں کون آ رہا ہے، اور ان کو پھر ری اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ یہاں پہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہماری طلبہ آئی ہیں، ہماری بیٹیاں آئیں، ہمارے سارے لوگ آ رہے ہیں، یہ کیا جمہوریت ہے اس ملک میں کہ آپ کو بغیر پرچے کے جیل سے باہر آئیں، 4 قدم لے کے جائیں، اور پھر آپ کو بغیر کسی پرچے کے آپ کو اٹھایا جائے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس سے آپ کا تعلق ہے، یہ آپ کا جرم ہے۔ دوسری اہم بات جناب اسپیکر، اور میں چاہوں گا جناب اسپیکر یہاں پہ ہمارے لائر بھی ہیں، ہمارے ایم این اے شفقت صاحب، ان کو بھی ٹائم دیا جائے، وہ اس پہ بات کریں گے، وہ ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اتفاق سے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، میں ایک بار پھر اس ہاؤس کی انفارمیشن کے لیے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن، یہ چوتھی بار میں پڑھ کے اس ہاؤس میں بتا رہا ہوں۔ آرٹیکل 7 in this part unless the context otherwise requires the state، ریاست ہے کیا چیز، means the federal government، آپ کی ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، مجلس شورا پارلیمنٹ، یہ ہم سارے ممبران جو یہاں پہ موجود ہیں اسٹیٹ کا حصہ ہیں، اسٹیٹ ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں آپ کی، صوبائی اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ،
and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. आपकी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रियासत है वो, क्योंकि वो टैक्स इंपोज करती है, हम लोग स्टेट हैं। जनाब स्पीकर, मुझे बहैसियत मेंबर कौमी असेंबली जो स्टेट का हिस्सा है और स्टेट हैं हम लोग, मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है और मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जनाब इंक्वायरी शुरू हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया, हमारे रऊफ हसन साहब को बुलाया गया और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी to may induce or provoke anyone to commit an offense against the state or the state institutions or public tranquility। ये मोहम्मद मुनीफ जफर साहब है, सब इंस्पेक्टर FIA। जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट। तुम स्टेट के टूल हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस, मेरे वकील जनाब डॉक्टर बाबर रवान साहब की तरफ से ये नोटिस उनको गया है और दे हैव दी ऑडेसिटी कि उन्होंने दूसरा नोटिस उठा के दिया है। इनके ये अकल के अंधे हैं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतक आमेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। वी ओwe it to our children, we owe it to पाकिस्तान। हमने अपने बेहतरीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। कल ये गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में हो या कहीं पे भी हो, जिस तरह आपके मौत की कोठरी होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो चीज रीइंफोर्स हुई है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, वी कंडेम दिस। यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, आपके हमारे मर्द हजरात हो गए, आप चले जाएं आलिया हमजा साहिबा, आप वहां पे चले जाएं सनम जावेद साहिबा, उनके पास रोपकार तैयार है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट और वहां पे SP जेल खाना जात कहते हैं जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है? वी कंडेम ऑल दीज थिंग्स जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया।